الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، یہ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری سال ہے، آخری مہینہ ہے، اور اس کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ بڑے مبارک دن ہیں. بعض مفسرین والشفع والوتر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اتنے مبارک ہیں کہ رمضان سے بھی ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے. اور جب اللہ اس کی قسم کھائے ان 10 دنوں کی، تو ان کی جو عظمت ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظیم یہ 10 دن ہیں. اور یہ 10 دن اصل میں ذی الحجہ حج کا جو مہینہ ہے اس کے ہیں. اور حج کیا ہے؟ جس طرح رمضان شریف جو ہے وہ روزے جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے، روزہ فرض ہے، اور کس مہینے میں ہے؟ رمضان شریف میں، جس کی وجہ سے رمضان کی عظمت، شان، رفعت اور اس کا جو ثواب ہے، جو نیکی کا کام کرے رمضان شریف، اس کا ثواب آپ سب جانتے ہیں کہ نفل فرائض کے برابر، فرائض 70 گنا زیادہ ان کا ثواب ملتا ہے. بس اسی طرح یہ جو یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے. اور اس کی وجہ کہ اس میں ایک عظیم فریضہ جو ہے، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں حج جو ہے، یہ گو ہم اس کا اکثر ذکر آخر میں کرتے ہیں، یعنی شہادت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، اور آخر میں حج. لیکن اپنی اہمیت کے لحاظ سے اور اپنے منافع کے لحاظ سے، برکات کے لحاظ سے یہ نہایت ہی عظیم رکن ہے اسلام کا. انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اسی پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ کیا چیز ہے جو حج کو یہ عظمت اور شان جس سے شان ملی ہے. سب سے پہلے یوں سمجھیے کہ درخت، ماشاءاللہ برطانیہ میں ہر طرف جہاں دیکھیں آپ کو درخت ہی درخت نظر آتے ہیں. اور یہ اونچے کبھی کبھی 60 فٹ 70 فٹ کے درخت، اور جو بہت قدیم اور سائپرس کے درخت ہوتے ہیں وہ تو 100 فٹ تک جو ہے نا چلے جاتے ہیں. لیکن ان کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی مضبوط، اور وہ جو ہے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. کتنی پھیلی ہوتی ہیں جو ہے نا، ماہرین کہتے ہیں کہ بعض درخت ہیں جن کی 50-60 گز دور تک جو ہیں جڑیں پھیلی ہوتی ہیں. وہ جڑیں ہیں جو ان اونچے، بالا تر اور خوبصورت اور تناور اور ثمر دینے والے اور لہلاتے ہوئے درختوں کو مضبوطی اور استقامت دیتے ہیں. جس طرح یہ جڑیں درختوں کو یہ استقامت، پانی آف کورس جو ہے نا اس کے بغیر یہ صرف انہوں نے سٹیبل ایک جگہ رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی خوراک اس سے ملتی ہے. تو ناظرین کرام، حج جو ہے یہ بھی ہمیں اپنی جو جڑیں ہیں ان کی طرف لے جاتا ہے جو ہے نا. ہماری جڑیں کیا ہیں جو ہے نا؟ سب سے پہلے تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ماں حوا، اور یہ ان کی ابتدا اور کہاں ان کا نزول ہوا، کہاں یہ تشریف لائے؟ میدان عرفات. اس کے بعد پھر ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہمارا دین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے رسم و رواج اور سنتوں کا پابند ہے، اور ہم ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں، یعنی ابراہیم کا دین. ٹھیک ہے جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فخر فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، اور وہی ہمارے اصل جو ہے وہ پیٹری آرک ہے جو ہے نا. آئیے، ابراہیم خلیل الرحمن، اللہ کے دوست جو ہیں، وہ بھی یہی مکے سے، یہی حرم مکہ اور کعبہ اور منا،
ان سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جڑوں سے کیا مراد ہے۔ اور جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو دراصل اس کی جو عظمت ہے یہ ہے کہ ہم اپنی جڑوں کی تلاش کرتے ہیں، جڑوں کو پہچانتے ہیں، جڑوں کے ساتھ وہ ایک مضبوط تعلق پیدا کرتے ہیں۔ جب جڑ کے ساتھ درخت کا تعلق ختم ہو جائے، کٹ جائے، وہ درخت مرجا کر مر جاتا ہے نا۔ اور قرآن پاک نے اپنے کلمہ شہادت کی اور اسلام کی جو مثال دی ہے وہ یہی دی ہے نا کہ اس کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ جو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ سے مراد اسلام، کلمہ طیبہ سے مراد قرآن کی تعلیمات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتیں، یہ ساری چیزیں کلمۃ۔ فرمایا یہ کس طرح ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ جو دین مصطفی ہے، یہ دین اسلام جو ہے، اس کی مثال اس تن آور درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، پھیلی ہوئی ہیں نا، اور جس سے اسے استقامت ملتی ہے۔ بڑے بڑے طوفان آتے ہیں لیکن اسے نقصان نہیں دے سکتے۔ وہ اپنی جگہ، درخت جو ہے وہ جھومتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں اور اپنی جگہ سے گرتا نہیں، یعنی یہ اس کے اندر لچک ہے اور جھومے گا، لیکن چونکہ جڑیں مضبوط ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مثال ہے۔ تو ناظرین، اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ حج جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی جڑ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ تو جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ ان جگہوں پر جاتا ہے جہاں ہمارے آباء و اجداد، جہاں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں جاتے ہیں جہاں ہمارے مذہبی باپ ابراہیم خلیل اللہ نے آ کر حرم کو بنایا تھا اور بڑی قربانی پیش کی تھی۔ اس جگہ جاتے ہیں جو مولد النبی ہے، وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنا اپنا گزارا، جہاں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ تو سامعین، یہ وجہ ہے کہ حج کیوں اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ہمیں اپنی جڑ کا اور اپنی اصل کا جو اپنی روٹس ہیں ان کا پتہ لگتا ہے۔ اور جس انسان کو اپنی جڑوں کا نہیں پتا، کہاں سے آیا، کیا میری جڑ ہے، کیا میرا وجود ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے سٹیبل، کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہمیں سوسائٹی میں طرح طرح کی بیماریاں نظر آتی ہیں، اور خاص کر کے لونلینس اور مینٹل النیسز کا یہاں دورہ ہے۔ حکومت شور کر رہی ہے کہ مینٹل ویل بینگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، مینٹل ہیلتھ بڑی ضروری ہے، اور 10 ملین جو ہیں وہ اس وقت لونلی ہیں۔ یہ سارا کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں اپنی جڑ کا نہیں پتا، یعنی لونلینس کا، یعنی ہمارے خلوت میں ہونا اور بات ہے، لونلینس اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں ہم اکیلے بھی ہوں لیکن اپنی جڑ کے ساتھ اور اپنی اصل کے ساتھ جب ہمارا لنک ہوگا تو کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں۔ اور اصل میں یہ جگہ سمبلز ہیں، پھر بھی ان کو بھی ہم نہیں یہ کہتے کہ حقیقتاً یہ اصل ہے، حقیقت تو اللہ کی ذات ہے نا۔ یہ صرف کیا ہے؟ شعائر اللہ، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ پاک ہمیں یہ ایک اصول بتاتا ہے کہ جس کسی نے اللہ کی شعائر یعنی نشانیوں کی تعظیم کی، یہی دل کا تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی خوف خدا ہے، یہی پرہیزگاری اور نیکی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ حج میں دوسری جو چیز ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔
مقام ابراہیم، وہ جگہ جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر جہاں سے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور منا میں وہ جگہ جہاں شیطان کو پتھراؤ کیا جاتا ہے، یہ سارے جو ہے کیا ہیں؟ شعائر اللہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ دو چیزیں، ایک تو اصل کی طرف جانا، اور دوسرا جو اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کر کے ہم اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا ثبوت دیتے ہیں۔ سو حج بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند میں احادیث پیش کرتا ہوں فضائل حج کے بارے میں، جو ہے نا، یہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آپ سے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی حج ادا کرتا ہے اور حج مبرور ادا کرتا ہے، جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے نو مولود، جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی نو مولود یعنی نیو بورن چائلڈ۔ نیو بورن چائلڈ جو ہے وہ معصوم ہے، وہ ہر گناہ سے پاک ہے، وہ ہر گناہ سے اب پاک ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حج کی برکت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 50 سال 60 سال کی زندگی کے جو گناہ ہیں دھل جاتے ہیں، وہ پہاڑوں جیسے بھی ہوں تو حج سے وہ انسان پاک صاف ہو کر چمکتا ہوا، اور ایک پاکیزہ دل لے کر اور صفائی قلب کے ساتھ اور اعلیٰ افکار لے کر، عظیم اخلاق لے کر واپس لوٹتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ وہ اب پاک ہو گیا ہے۔ اور آگے جو ہے ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کا بس ایک ہی اجر اور بدلہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنت۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ حاجی کے لیے جنت ہے، جائے سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور مقام پر جائے نا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 3 مہمان ہیں، ایک تو وہ مجاہد جو اپنے ملک کی سرحدوں پر رات دن کھڑے ہو کر حفاظت کرتا ہے، مجاہد، اور دوسرا فرمایا وہ جو عمرہ کرتا ہے، تیسرا وہ جو حج کرتا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اور اللہ کی مہمانی کیا ہوتی ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ کی جو میزبانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت سے کم نہیں ہے، وہ جنت ہے، اور جنت میں ہمیشگی کا گھر، اعلیٰ گھر جو ہے نصیب ہوتا ہے۔ آگے ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حج کرنے میں سستی نہ کرنا، دیر نہ کرنا جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج جو ہے اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے تمہاری جو غربت اور افلاس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ غور کیجئے ذرا، فرمایا کہ ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا غربت اور افلاس ختم ہوتی ہے۔ اور گناہوں کے متعلق آگے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائے کہ جس طرح کسی بٹی میں لوہا ڈالے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ لوہے کے ساتھ اگر زنگ ہے اور کسی قسم کی کدورت ہوگی اور کسی قسم کی کنٹامینیشن ہوگی، وہ ساری اتر جاتی ہے، اور وہ چمکتا دمکتا ہوا خالص لوہا نکلے گا۔ سونے کو کے ساتھ اگر کوئی اور ملاوٹ ہوگی تو جب اس کو بٹی میں ڈالو گے تو خالص سونا آئے گا۔ فرمایا کہ جو حج پر جاتا ہے مومن، وہ بالکل اسی طرح پاک صاف ہو کر خالص ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سب کے دلوں میں اب خواہش ہوگی ہم سب کی کہ کاش ہم بھی آج جو ہے وہ مکہ شریف میں ہوتے۔ مغرب کے بعد جو امام کا خطبہ ہوتا ہے، آج 7ویں ذی الحجہ ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ مینا میں گزاریں گے، اور 9ویں کو پھر وہ عرفات میں چلے جائیں گے۔ آج سب کی یہی خواہش ہوگی کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا، اور آج مینا کی طرف حرم شریف سے، حرم مکہ سے روانہ ہو رہا ہوتا جو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے، اور انشاءاللہ
حج کے جو معاملات ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوں گے، اس لیے کہ بہت زیادہ ایکسٹینشن ہوئی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت لوگوں کو جو ہے نا یہ موقع مل گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سال جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوئے کہ انہیں موقع نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ یہ بھی صبر کی بات ہے جو ہے نا، حج کا سب سے بڑا جو اخلاقی سبق ہوتا ہے وہ انسان کو صبر سکھانا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ بہتر۔ آئیے ایک اور حدیث جو ہے نا، حج کی فضیلت، حج کی عظمت، حج کی کا مبارک جو ثمرات ہیں وہ یہ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی، وعدہ کیا ہوا تھا، تمنا کی ہوئی تھی کہ میں حج کروں گی، تو اب کیا کریں جائے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس آپ کی والدہ پر اگر کوئی قرض ہوتا تو وہ قرض ادا کرتے کہ نہ کرتا؟ فرمایا کہ یہ قرض ہے، حج کرو ان کے لیے۔ گویا کہ ہاں، اور بہت ساری احادیث ہیں جن میں حج بدل کا جو ہے نا ثبوت ملتا ہے کہ اگر آدمی خود نہیں حج کر سکتا تو کوئی اور اس کی جگہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو کسی کے اور آپ بھی اگر کسی کے لیے حج کرنا چاہیں، جیسے یہاں یہ صحابی جو ہیں وہ اپنی والدہ کے لیے کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں جو ہے نا۔ سو آگے جو ہے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ خواتین کے لیے جو جہاد ہے وہ حج ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو بہت ساری احادیث پیش کی ہیں جن میں ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں حج کا شوق، حج کا ذوق جو ہے وہ بیدار کر رہے ہیں، اور اپنے امتیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فریضہ ہے یہ بڑا اہم فریضہ ہے جو تمہیں اپنی اصل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور حج کے اور بہت سارے منافع ہیں ناظرین، آپ انشاءاللہ اس سال جب ٹی وی پر جمعے کو میدان عرفات میں حجاج کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میدان عرفات میں جبل رحمت پر کھڑے ہو کر جو حجاج ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی مشرق سے ہے، انڈونیشین ہے، اور کوئی مغرب سے ہے، یورپ سے یا امریکہ سے ہے جانا۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی آسٹریلیا سے ہے اور کوئی آسٹریا سے ہے، یورپ سے جانا۔ آپ دیکھیں گے کوئی افریقہ کے وسط کے جنگلوں یعنی نائجیریا سے ہے، کوئی یوگنڈا سے ہے، اور دیکھیں گے کہ کوئی جو ہے وہ یونائٹڈ عرب امریٹ سے ہے۔ یعنی دنیا کے مختلف گوشوں سے رنگ برنگے لوگ جو ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ وہاں حاضر ہوں گے، اور اس سب سے ایک بہت اہم اور بڑا ہمیں سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے تعصب نہ برتو، اور انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا ریسسٹ نہ بنو ہے۔ کوئی ایک قوم دوسرے سے برتر نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ناظرین، یہ بڑی عظیم آیت ہے جو ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہے کہ تعصب کی نظروں سے کسی کو نہ دیکھیں، اور جو ریسزم ہے اور یا رنگ کی برتری، ایک رنگ کی دوسرے رنگ پر، ایک قوم کی دوسری قوم پر، ایک ایتھنک مائنورٹی کی دوسری پر، یا ایک علاقے کے لوگوں کو دوسرے پر برتری، یہ سب کا سب جو ہے فراڈ، یہ سب کا سب ظلم، یہ سب کا سب جو ہے انصاف کے منافی اور انسانیت کے بالکل جو ہے مخالف ہے۔ آپ سب اللہ کے بندے ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، پاک کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، آدم اور حوا سے بنایا جائے۔ اب آپ جو ہے یہ آپ نے یہ جو معیار مقرر کر لیے ہے یہ بالکل عبث ہے، یہ بالکل فضول ہے اور لغو ہے اور بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ یا اللہ، پھر برتری کے کیا
یعنی معیار ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے برتر اور معظم مکرم عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جس کا اللہ سے بھی تعلق ہے اور جو خدمت خلق میں اپنا شان سمجھتا ہے اور انسانیت کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ ہے. سبحان اللہ. ناظرین، آپ کو اسلام کا جو معیار برتری ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. جب مالکم ایکس ایک بہت مشہور و معروف جو ہے امریکن گزرا ہے 1965 یا 66 70s میں اس کو شہید کیا گیا تھا. بڑا مشہور سول رائٹس کا مجاہد تھا مالکم ایکس، اور اس نے بڑا عظیم مقرر بھی تھا. اور جب وہ مسلمان ہوا اور وہ بڑا سخت سول رائٹس جو امریکہ میں 60s میں مارٹن لوتھر کنگ نے چلائی تھی، وہ اس کا بہت بڑا سپوت تھا. اور اس نے سیاہ فام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بہت پروٹیسٹ کی اور بڑا کام کیا. تو وہ جب اس نے یہ تعصب دیکھا سیاہ فام کا ان جمیکنوں کے خلاف، افرو کاربین جو امریکن ہیں ان کے خلاف جب اس نے تعصب، تو اس نے بڑے اپنے مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ مل کر اور لوگوں کے ساتھ مل کر جو انہوں نے وہاں کوشش کی اس کے خاتمے کے لیے. تو لہذا وہ سیاہ فام لوگوں کا بڑا سخت مخالف ہو گیا اس دوران جو ہے نا. لیکن ذرا غور کیجئے، جب وہ 1970 میں حج کے لیے گیا تو وہاں اس نے عجیب معاملہ دیکھا. اس نے دیکھا کہ یہ ترکستان کے لوگ سیاہ سفید فام، ترکی کے لوگ، یورپ کے مسلمان جو ہیں نیلی آنکھوں والے گوروں کی طرح، اور دوسری طرف اس نے افریقہ اور نائجیریا اور سینیگال کے سیاہ فام مسلمانوں کو دیکھا کہ سب اکٹھے کھڑے ہو کر ایک صف میں جو ہے ایک طرح نماز پڑھتے ہیں، کھانا مل کر کھاتے ہیں، ایک بسوں میں بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں کہ امریکہ میں اس وقت ایک بس میں کالے اور گورے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے جو ہے نا، اتنا تعصب تھا. تو اس کی وہ حیران ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کی کہ یہ جو تعصب میرے اندر ہے سفید فام لوگوں کے خلاف، میں توبہ کرتا ہوں اس سے جو ہے نا. اور اس نے بڑی خوبصورت جو ہے نا اس وقت ایک مضمون لکھا جو بڑا مشہور ہے، میں بھی اسے اکثر کوٹ کرتا ہوں اپنے رائٹنگز میں، کہ اسلام نے جو یہ مساوات کا، ایکوالٹی کا جو سبق دیا ہے وہ ایک بے نظیر ہے. اور یہ کہاں سے ملا ہے سبق؟ یہ حج سے. تو لہٰذا ناظرین، میں آپ کے سامنے حج کی جو روحانی فضائل ہیں اور اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کا جو اخلاقی پہلو ہے، اس کے مختلف پہلو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس سے دیکھیں گے کہ یہ رکن اسلام جو ہے یہ کوئی صرف رسم و رواج کا ایک مجموعہ نہیں ہے جو ہے نا، جس پر ہم 5 یا 7 یا 8 ہزار پاؤنڈ لگاتے ہیں جو ہے نا اور 3-4 ہفتے وہاں رہتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں ہماری سیلف امپروومنٹ کے لیے، ہماری سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے، ہماری اخلاقی تربیت کے لیے، روحانی بالیدگی کے لیے، سماجی اخلاق اور تعلقات اور سلوک کو بہتر بنانے کا ایک ایسا عظیم پروگرام ہے. واللہ آج کے ماہرین جو ہے اس قسم کے پروگرام مرتب نہیں کر سکتے. یس آپ ویسے اگر آپ جانا چاہیں تو یہ 5-6 ہزار پاؤنڈ میں ویکینڈ کے پروگرام یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے انہوں نے مرتب کیے ہوئے ہیں، جہاں وہ ان کے اندر ریزیلینس اور پیشنس پیدا کرتے ہیں. لیکن ناظرین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، مضبوط انسان بنانے کے لیے، جو بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں، وہ یہ حج ہے. یہ عظیم تربیتی ایک پروگرام ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انسانیت کو اکٹھا کرنے کے لیے، یونٹی پیدا کرنے کے لیے آج جس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے. ناظرین، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں، دنیا میں اختلاف ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں. ان کی بنیاد یہی ہے کہ ایک اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھتا ہے. اور یہ مثلا روس اور یوکرین کا جو لڑائی ہے، کیوں روسی سمجھتے ہیں کہ ہمارا زیادہ حق ہے، ہم طاقتور ہیں، وہ کمزور ہیں.
ان کو اس لیے ہم دبائیں گے. اور یہ اس قسم کی جو یہ سب کا تعلق کس سے ہے؟ تعصب سے ہے. اور انسانیت کا احترام جب ختم ہو جائے تو انسان اس طرح ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ناظرین، اب ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں. تو اس بریک کے بعد آپ جب واپس تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو، حج کی کیا برکتیں ہیں، جاری رکھیں گے. اور آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اپنے تجربات اور جو حج پر گئے ہیں، آپ اپنی خوبصورت کہانیاں جو ہیں آپ ضرور ہمیں سنائیں اور بتائیں کہ آپ کا حج کیسا تھا جو ہے نا. تو انشاءاللہ اس بریک کے بعد تشریف لانا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، خوش آمدید. ہم حج کی فضیلت، اس کی برکتیں اور اس کے جو ہمیں اخلاقی، روحانی اور سماجی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان پر میں گفتگو کر رہا تھا. تو آپ بھی میرا ساتھ دیں. میں آپ کے ساتھ اپنے دادا جان کا جو حج ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ یعنی 8 یا 10 دن کا حج نہیں ہوتا. آج کل بعض پروفیشن چاہتے ہیں کہ حج کے لیے صرف 5 دن کافی ہیں، تو ہم چلو 6 دن لگا لیں گے. تو ناظرین، یہ بھی حج ہو جائے گا جو ہے نا، فریضہ آپ نے ادا کر لیا ہے، لیکن جو حج کی روح ہے اور جو حج کے اصل فوائد ہیں وہ آپ نہیں پا سکیں گے. پہلے زمانے میں تو لوگ جاتے تھے تو وہ 6 مہینے عام ہوتا تھا جو ہے نا. اور بعض جو بزرگ تھے اور خاص کر کے جو علماء ہوتے، علماء تو جب بعض علماء جو ریلی بہترین ہوتے اور ان کے والدین بھی عالم ہوتے، تو وہ جب ان کے بچے اور عالم بنتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر حج پر جاتے اور وہاں 3 مہینے 4 مہینے بلکہ 6 مہینے قیام کرتے مکہ شریف اور مدینہ شریف. کیوں؟ کہ وہاں دنیا بھر کے علماء آئے ہوتے تھے اور ان سے پھر وہ مزید جو ہیں پڑھتے اور سندیں حاصل کرتے جائے نا. اور سند حاصل کر کے وہ یعنی اپنی جو علم ہے اس پر مزید جو ہے وہ مہر سب کرتے کہ واقعی جو ہے نا ہم نے علم حاصل کیا. اور پھر یہ سفر جو ہے، ٹریولنگ ویسے بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی تربیت کے لیے، کہ انسان طرح طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے، طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان ان کو حل کرتا ہے تو اس کی جو ذہانت ہے، فطانت ہے، تجربہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ بڑھتا ہے جائے نا. سو حج صرف جو ہے وہ ایک، اس کو آپ یعنی صرف اس یعنی مسلمان کی تو ہر چیز عبادت ہوتی ہے، صرف اس کو ایک نماز کی طرح ایک عبادت ایک خاص وقت کے لیے نہ سمجھیں، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا ایک فلسفہ ہے جو ہے نا، جو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے غربت ختم ہوتی ہے. وہ جو فرمایا نا کہ حج سے افلاس اور غربت ختم ہوتی ہے، اس پر ذرا غور کریں. اور خاص کر کے میرے دوست جو نوجوان کریئر مائنڈڈ لوگ ہیں اور بزنس والے، اور جو ابھی حج نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ غریب ہو جائیں گے، پیسے نہیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر حج افورڈ کر سکتے ہو تو جلد از جلد کرو، فوراً کرو. اس سے کیا ہوگا کہ جیسے وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہوتا ہے. تو آپ دیکھنا کہ آپ کے کاروبار میں، زندگی میں کیسے برکتیں آئیں گی اور افلاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے پہلے زمانے میں لوگ حج کے لیے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے لیے جاتے تھے. میرے دادا جان نے جب حج کیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ واپس آئے تو پورا گاؤں جو ہے، ہمارا پورا گاؤں جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے گجر خان کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہنچے. یعنی اس زمانے میں یعنی پیدل سفر تھا، روڈ بھی صحیح نہیں تھے، گاؤں سے پیدل چل کے جانا، استقبال کرنا. اور چونکہ یہ پہلے حاجی تھے گاؤں کے، اس لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے بھی، سب کے لیے جو ہے نا، گاؤں کے لیے جو ہے نا. اور جس وقت کسی کو حاجی کہتے تھے پہلے، تو پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی اخلاق کا ایک چشمہ ہوگا،
روحانیت کا ایک منبع ہوگا اور اعلیٰ سلوک کا حامل بڑا بہترین انسان ہوگا جو ہے نا۔ حاجی عام نہیں ہوتا تھا، حاجی بہت بڑا لقب ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ تو دعا کریں کہ ہم لوگ بھی جب انشاءاللہ حج پر جائیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم وقت دے سکیں، اس لیے کہ ہم ہر وقت اگر یہاں ہیں تو اپنے دنیا کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، گھر آتے ہیں تو بھی جو ہے نا دل جو ہے وہ اپنے آفس میں، دل جو ہے وہ فیکٹری میں، اپنا دماغ جو ہے وہ اپنے ٹیکسی میں ہی رہتا ہے جو ہے نا۔ لیکن جب اس سے ہم جدا ہوتے ہیں، شہر سے، ملک سے، دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک نیا عزم ملتا ہے۔ میرے خیال میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن، کیا آپ سوال کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اپنی کہانی سنانا چاہتی ہیں؟ ویلکم۔ کہانی تو ہے، جیسے آپ نے اپنے دادا ابو کا بتایا تھا، وہ میرے ہسبینڈ کے دادا ابو بھی جب گئے تو انہیں 9 مہینے لگے تھے، اور جب واپس ہاں، آئے تو وہ یہ پہچانے کب نہیں کی جا بات رہے ہے؟ تھے، کس کسی نے سن کی بات پہچانا ہے؟ نہیں ان کو۔ ہیلو، جی ہاں، یہ کس سن کی بات ہے؟ بہت پہلے کی بات ہے، بہت اچھا، پہلے کی۔ وہ جب واپس آئے تو ان کے بھائی ان کے پاس کھڑے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ میرا بھائی کدھر ہے، اور راستے میں بہت سارے لوگ جو وفات پا گئے اور مطلب شہید ہی ہو گئے راستے میں، اور اس قدر تکلیفیں ہوتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا اور پتہ نہیں بہت کچھ، لیکن وہ پہلے حاجی تھے ہمارے بھی گاؤں میں، اور میرے ہسبینڈ کے ماشاء دادا ابو تھے، اور 10 قرآن وہ رمضان میں ختم کرتے تھے۔ واقعی ایسے حاجی جو تھے وہ ایک یونیک پرسنالٹی ہوتی تھی ان کی۔ تو اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح عاشق رسول بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کریں، تو یہی مقبول حج ہوتا ہے۔ کہ آج بھی اگر ہو جائے ابراہیم جیسا امام پیدا تو آگ کر آگ کر سکتی ہے سکتی گلستان ہے پیدا۔ انداز گلستان پیدا۔ تو ماشاء اللہ، ہمیں صحیح آپ نے کہا ہے، بالکل۔ جزاک تھینک اللہ یو۔ بہن، آپ نے بڑی اچھا جو ہے نا اور یہی پہلے زمانے کے لوگوں کا، اور اس سے سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی جب حج کا عزم کریں تو یہ نہیں کہ منیمم جو 10 دن ہے یا 5 دن ہے وہی حج ہو، بلکہ انشاءاللہ جتنا لمبا ہم کر سکیں، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے جو ہے نا جتنا۔ لیکن مقصد جو ہے، میں نے پہلے شروع میں کہا تھا، ایک تو ہم اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں، اپنی جڑوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے اصل جو باپ دادا ہیں ان کی جو جگہ تھی اس پر جا رہے ہیں، اور وہ جو عظیم لوگ تھے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ صفا اور مروہ، یہ جو 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، آج کل تو پہاڑیاں نہیں رہی، ان کے درمیان بڑی خوبصورت جو ہے نا انہوں نے واک وے بنایا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن 3 سٹوری جو ہے صفا اور مروہ کا جو واک وے ہے، جس میں ہم سعی کرتے ہیں۔ یہ سعی بھی جو ہے نا کیا تھی؟ سیدہ خدیجہ، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہاں دوڑنا، مروہ سے صفا، پھر دوبارہ مروہ دوڑنا، کس لیے؟ پانی کی تلاش میں، اور اس تلاش میں کہ شاید کوئی مسافر یہاں آ رہے ہوں تو جلدی جلدی آئیں تاکہ میرا لخت جگر، میرا پیارا اسماعیل جو ہے وہ پیاس سے نڈھال ہے اور اس کی زندگی کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ دوڑی۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اللہ تعالیٰ اب قسمیں کھانے لگے، کس کی؟ صفا اور مروہ کی۔ فرمایا کہ ہم قسم کھاتے ہیں بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک اللہ کی نیک بندی نے اپنے بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے یہاں سعی کی تھی، دوڑی تھی جو ہے نا۔ آپ کہیں گے کہ چھوٹی سی بات ہے جو ہے نا، لیکن اب یہ شعائر اللہ بن گیا جو ہے نا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما جو ہے، ایک تو اس خاتون کی اس سنت کو
زندہ رکھا. 4000 سال ہو گیا اب ہے. کسی کا حج نہیں پورا ہوتا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے سعی نہ کرے جائے. سبحان اللہ. یہ کمال ہے. یہ یادیں ہیں حج کی اور یہ ریچولز ہیں، لیکن معمولی نظر آتے ہیں، لیکن ناظرین ان کے اندر جو حکمت ہے اور جو سبق ہے وہ بڑا ہی دل کو ہلا دینے والا ہے. جو ہے نا ایک دل کے اندر گداز پیدا کرتا ہے کہ رب جو ہے وہ کتنا خیال رکھتا ہے اپنی اس بندی کے قدموں کا جو ہے نا، اور ان کو نشانی بنا دیا. پھر فرمایا کہ جو تم میں سے حج کرے اور عمرہ کرے تو کیا کرے، ان کے درمیان سعی کرے جو ہے نا. ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر ومن تطوع خیرا، یعنی جو کوئی رضاکارانہ کوئی خیر کا کام کرے فان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ بے شک بڑا ہی قدردان ہے، بڑا ہی انعام دینے والا ہے اور خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی قدردانی کی اپنی ایک عظیم بندی کی، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی جو ہے نا. تو ناظرین آپ بھی اپنی کوئی کہانی یا اپنے بزرگوں کی کوئی کہانی یا کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو یا بتانا ہو تو ویلکم جو ہے نا، ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارے اس پروگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ حج کا جو پہلو آپ دیکھیں اور حج کی جس رسم کو آپ دیکھیں اس میں عظیم حکمتیں پنہاں ہیں جو ہے نا. لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور سننے والا کان چاہیے اور بالیدگی فکر چاہیے، روحانیت چاہیے جو ہے نا اصل میں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں. آئیے حج کا ایک اور جو پہلو ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی عبادتوں کا اصل جو مقصد ہے وہ انسان کے اندر جو ہے خوف خدا، تقوی، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، قرب کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے خالصتاً کیا کرے، جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی مالی، جسمانی، صحت کے لحاظ سے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ خوبصورت اور عظیم سفر کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو کرے جائے نا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن ہو اللہ کے لیے جائے نا. یہ قرآن پاک کا کمال ہے. اختصار میں جو ہے اس نے اتنی باتیں جمع کر دی ہے کہ خلوص کے ساتھ للہ اور فقط جو ہے رب کی رضا کے لیے اگر کوئی کرے گا اور اس کے پاس استطاعت ہے تو کیا ہوگا کہ یہ اس کو لو لگ جائے گی اور پھر وہ برکتیں ساری کہ گناہ سارے محو ہو جائیں گے، پہاڑوں جیسے ہوں گے وہ بھی محو ہو جائیں گے اور ایسا پاک ہو جائے گا جیسا لوہا بٹی سے باہر نکلتا ہے، جیسا کہ سنیارے کی بٹی سے سونا بالکل صاف شفاف اور پیور ہو کر نکلتا ہے. اس طرح انسان جو ہے حج مبرور کے بعد صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. آگے ایک اور جو ہے نا اس کی برکت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ عظیم خواب دیکھا تھا، آپ سب اس خواب سے واقف ہیں. وہ خواب کیا تھا کہ آپ نے وہ خواب کس کو بیان کیا؟ اختلاف ہے اس میں، لیکن سب سے ایک لازمی شخص تھا جس کو بتانا تھا، وہ اسماعیل علیہ السلام ہے. ان کو خواب ظاہر کیا کہ بیٹا یہ خواب دیکھا ہم نے جائے، انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا. بیٹا خواب میں تمہیں ذبح کر رہا تھا، ایسا دیکھا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے جان؟ تو ابراہیم خلیل اللہ اپنی جو خواب ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کے نوجوان ہیں جو ہے نا، زندگی کا ایک عظیم عرصہ اور شباب جو ہے ابھی آنے والا ہے جو ہے نا، وہ سامنے ہے جو ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ اے باپ فانظر ماذا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین.
اے والد گرامی، بڑے ادب کے ساتھ، والد گرامی، افعل ما تؤمر، کیجئے جس کا حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں صابر ہوں گا، صبر کروں گا، ایسا ہی کرو جیسے رب کا حکم ہے، ذبح کر دو مجھے جو ہے نا، اللہ اکبر۔ تو آپ نے یہ وہ بھی تیار ہو گئے۔ شیطان جو ہے وہ اب اس طاق میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی میں اس سے ڈگمگاؤں، کس طرح میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس سے اعراض کرنے پر مجبور کروں، اور کس طرح حضرت ہاجرہ کو جو ہے وہ سمجھاؤں کہ یہ کیسی بات ہے جو ہے نا، کہ ایک جوان نوجوان اور اکلوتا بیٹا اس کو بھی تم ذبح کرنے لگے، کیا بات ہے۔ شیطان نے اپنا پورا حربہ، اپنی ساری صلاحیتیں وقف کی اور ہر ایک کے پاس گیا، لیکن آگے سے کیا جواب ملا؟ وہی جواب جو آج حاجی جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہفتے کے روز 10 ذی الحجہ کو، اس سال 10 ذی الحجہ کو بروز ہفتہ جو ہے وہ مینا میں جمرات میں جا کر کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ سب نے اپنے جیبوں میں وہ کنکریاں ڈالی ہوں گی، اور 3 جو شیاطین کے لیے جو بت بنائے گئے ہیں یا پتھر بنائے گئے ہیں، یعنی وہ شیطان کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک نشانی ہے، یہ ایک استعارہ ہو رہا ہے، دوسرے الفاظ یہ استعارہ ہے، اٹس میٹافور ایفیکٹولی، جو عملاً جو ہے نا بتایا جا رہا ہے، ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ شیطان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو جسے ابراہیم نے پتھر مارے تھے، جیسے اسماعیل نے پتھر مارے تھے، جیسے ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پتھر مار کر انہیں اسے بگایا تھا کہ ہمارے دلوں میں اسلام ہے، ہمارے دلوں میں اسلام کا معنی کہ جو حکم الہی ہوگا سرنگو ہے، سر تسلیم خم ہے، ڈیڈیکیشن ہے، ڈیووشن ہے۔ اب ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے جو ہے نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فرض کر دیتا ہے، فرض کر دیتا ہے، تو اب کسی کو ابھی اس میں اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے جائے نا۔ یہ اختیار جو ہے اب ختم ہو گیا ہے، ہم نے تو سر تسلیم ہم کیا ہوا ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو دے دیا ہے جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جب ہوتا ہے تو گویا کہ ہم بھی یہ سیکھ رہے ہیں کہ شیطان کے ساتھ کیا ہم نے سلوک کرنا ہے، شیطان کو پتھر مارنے ہیں۔ کیا مطلب شیطان کو؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، فرمایا کہ یہ شیطان دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وسوسے کیا ہے؟ یہ کہاں سے آتے ہیں جو ہے نا؟ ظاہر ہے کہ یہ شیطان ہمارے خوراک کے ذریعے خون کی طرح ہماری رگوں میں دوڑتا ہے جو ہے نا، تو جب وہ دوڑتا ہے تو دل کو خراب کرتا ہے، ذہن کو خراب کرتا ہے، اس کے اندر ورغلاتا ہے اس کو جو ہے نا، یہ شیطان وسوسے ہیں جو ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پہچاننا ہے جو ہے نا۔ تو جو حاجی جاتے ہیں جمرات پر، اور حج کے دوران یہ جو شیطان کو پتھر مارنا ہے، تو ناظرین دراصل یہ سیکھنا ہے، 3 دن ہم یہ سیکھتے ہیں وہاں، اس طرح شیطان سے ہم نے پناہ، اللہ کی پناہ لینی ہے، اور شیطان کو دور کرنا ہے، شیطان کو پتھر مارنا ہے۔ اور چونکہ ہر وقت شیطان جو ہے نا وہ حملہ آور رہتا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، ایک بہت بڑا یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو پہچاننا۔ تو حج سے یہ بہت بڑا فائدہ ملتا ہے جو ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں ظاہراً جو ہے نا پتھروں کو جب ہم مارتے ہیں تو یہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے جو ہے نا۔ تو ناظرین حج کے بہت ساری برکتیں ہیں، کن کن کا ہم ذکر کریں؟ میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایک تو یہ ہمارے اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بنتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں کئی دفعہ جب حج پر گیا تو میری ایک عادت ہوتی تھی کہ حجاج سے جو دائیں بائیں بیٹھتے سلام کرتا اور پوچھتا سلام کرنے کے بعد کہاں سے ہو، اور الحمدللہ ہر نماز کے بعد کوشش ہوتی تھی کہ چند لوگوں سے ملیں، اجنبی لوگ ہیں لیکن تعارف بڑا ضروری ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ انڈونیشیا سے آیا ہوا ہے۔ مجھے تھوڑی بہت جو ہے
وہ obviously اچھی اور عربی آتی ہے، اس کے علاوہ انگریزی، اس کے علاوہ اردو میں، پنجابی میں، تھوڑی بہت فرینچ جو ہے مارتا، تو اس طرح بہت سارے لوگوں سے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ 80% لوگوں سے ہم اس قسم کا تعارف ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ تعارف بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے. غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کون ہیں. بڑی عجیب بات ہے. ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ مصری تھا، اس نے میرے لہجے کو، عربی کے لہجے کو پہچان لیا، کہا کہ کہاں پڑھتے رہے. میں نے کہا الازہر سے، اور پتہ چلا کہ وہ فوج کا جنرل تھا جو ہے نا. لیکن اس نے بھی احرام باندھا ہوا تھا، میں نے بھی احرام باندھا ہوا تھا، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی صف میں کھڑے محمود و ایاز جو ہے نا. نہ پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ کون شاہ ہے جو ہے نا. یہی حج کے جو فائدے ہیں، جن میں یعنی اتحاد، اتفاق، مساوات، یعنی ایک ایسا عظیم مساوات کا درس ہے. واللہ آپ اس کے لیے بڑی بڑی ورک شاپس، بڑی بڑی کانفرنسیں بنا سکتے ہیں، جن پر ملینز خرچ ہو سکتے ہیں، لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوتی جائے نا دوستو. لیکن یہ جو کانفرنس ہوتی ہے حج کی، حج ایک عظیم کانفرنس ہے، سیریسلی بہت بڑی کانفرنس ہے. علماء کے لیے، تاجروں کے لیے. جو تاجر ہوتے ہیں نا، سیریسلی جو تاجر لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ جب حج پر جائیں نیت کریں حج کی ثواب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی ضرور کہیں کہ اگر کوئی مسلمان تاجر مل گیا، فرض کرو انڈونیشیا سے، افریقہ سے، کہیں سے، اور ہماری تجارت ایک جیسے ہو، تو ان سے رابطہ رکھیں گے، تعلق پیدا کریں گے، اور اس سے تجارت میں برکت ہوگی. اس عالم اسلام کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہوگی اور سدھرے گی. کیوں نہیں جائے نا. یہ نیٹ ورکنگ سے کہتے ہیں. حج کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا. مجھے اتنا پتا ہے کہ ابھی بھی جو وزارت حج ہے سعودیہ کی، وہ ضرور جو ہے اس قسم کے کانفرنس سے کراتی ہیں، اور مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے نا ملنے کا مواقع دیتے ہیں جو ہے نا. مجھے خود دعوت ملی تھی ایک دفعہ، علماء کا جو گروپ تھا دنیا بھر سے، ان میں جو ہے نا شرکت کا موقع ملا تھا. علماء کے ساتھ انڈیا کے علماء تھے، بنگلہ دیش کے علماء تھے، عرب ممالک سے، افریقہ سے، اکٹھے رہنا، اپنے پروجیکٹس کا ایکسچینج کرنا، اسی طرح کے جو ہے نا مختلف لوگوں کے لیے. سو حج جو ہے وہ صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے اس طرح، بلکہ اس کے دیگر فوائد بھی تجارت، معاشی طور پر جو ہیں. اور قرآن پاک نے اس بات کا بھی ذکر کیا جائے نا کہ اب اگر اس میں تم منافع حاصل کر سکتے تو کرو جائے نا. سو الحمدللہ یہ اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے کہ دین اور دنیا، یہاں بھی اور وہاں بھی انسان کامیاب ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی بہتری عطا فرما. حج میں بھی بہتری ہو، جیسے یہاں گھر میں وہاں بھی جائے انشاءاللہ. تو یہ حج کے بہت سارے فوائد ہیں. تو آگے یوم عرفہ جو ہے وہ جمعے کو ہے، اور یوم عرفہ کو انشاءاللہ روزہ رکھنا سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے جو ہے نا. انشاءاللہ ہم لوگ یہاں اس روزے میں ہوں گے. لیکن جو حجاج ہے وہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوں گے. اور یہ کیوں؟ ویسے تو ہم دعا جہاں کہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں تو بڑا قریب ہوں جائے نا. جو کوئی مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو اجیب، میں جواب دیتا ہوں. دعوت دعا کرنے والے کی. اذا دعان جہاں کہیں سے کوئی دعا کرے اللہ قبول کر لیتا ہے. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کر دعا کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ عرفات میں دعا کریں، مینا میں دعا کریں، نہیں، جہاں کہیں دعا کریں قبول. لیکن عرفات میں کیوں جو ہے نا جمع کیا گیا؟ یہ اس کے متعلق ایک فلسفہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ یوم نشر کی جو ہے نا، یوم حشر کی نشانی ہے. بہرحال ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس عظیم مہینے کی برکتوں سے امت کے مسائل کو حل فرمائے، ہم سب کو امن سکون عطا فرمائے، اور ہم سب کی نیک حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، اور حج کی برکتوں سے ہم سب کو پر رحم اور کرم فرمائے. تو جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.